بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معنی اس کا یہ ہے کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس سے؟ شیطان مردود سے، یہ معنی ہے۔ اب اس کی ترکیب بیٹا جی ایک اعوذ ہے، ایک اس کے اندر آنا ہے، با جارہ ہے، اس میں جلالت ہے، من ہے، الف لام ہے، شیطان ہے، الف لام ہے، رجیم ہے، یہ سب علیحدہ علیحدہ ان کی اب ترکیب کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ آپ سیغہ بیان کریں، صرف تو آتی ہے نشابہ اعوذ بروزن افعل شابہ صیغہ واحد متکلم واحد متکلم صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد اجوف واوی ازبا فعل یفعل۔ بس یہ کیا ہوگی اس کی انتم یا باری باری۔ اعوذ بروزن افعل صیغہ واحد متکلم فعل ماضی فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد اجوف واوی ازبا فعل یفعل۔ یہ کیا ہوگا اس کا؟ اب پھر اعوذ فعل مضارع مثبت معروف، اعوذ فعل مضارع مثبت معروف صحیح کیا ہے؟ ناویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کا لام کلمہ صحیح ہو۔ اعوذ فعل مضارع مثبت معروف صحیح مجرد از ضمائر بارزہ آکھو تے پاویں نہ آکھو، نال پکائی ہو تو چنگا ہے جی۔ اعوذ فعل مضارع مثبت صحیح مجرد از ضمائر بارزہ سمجھ آئیے۔ مورب رفش بضمہ لفظی و نصبش بفتح لفظی و جزمش بسکون لام، کیوں آخنا ہے؟ مورب رفعش بضمہ لفظی نصبش بفتح لفظی جرس بکسر لام۔ ایتھے ان کی یہ مرفوع بضمہ لفظاً، مرفوع اگے وضاحت کی تھی بعامل مانوی وعامل مانوی، جو پرسوں چوتھ پڑھا جے بصریوں کے نزدیک اسم کا قائم مقام ہونا ہے، کوفیوں کے نزدیک خلوب ہے، اس بات کو چھوڑے آپ پڑھیا کرو ساری گلاں جو سمجھائیے۔ تو مرفوع بضمہ لفظاً کے بنیا فعل کی بنیا آشابہ اعوذ فعل مضارع مثبت معلوم صحیح از ضمائر بارزہ ہاں صحیح حق ہے نا۔ ہن کو آخنا ہے مجرد از ضمائر بارزہ مورب۔ اگر یہ نہ بھی آخو مجرد تا بھی کوئی ضروری نہیں، لیکن تو سمجھ ہونی چاہیے دی جی۔ رفعش بضمہ لفظی نصبش بفتح لفظی جزمش بسکون لام یہ تفصیل تا کری دی چونکہ اندے وچ جزم ہوندی ہے نا جی۔ ایتھے ہن کی ہے لفظاً، مرفوع بضمہ لفظاً ایتھے ہے کہ مرفوع بضمہ لفظاً یہ تو ہو گیا آخر تے کی آخنا ہے کی شے ہے فعل، ایتھے آ کے پورا ہو گیا۔ آخو شہنشاہ اعوذ فعل مضارع صحیح فعل مضارع مثبت معروف صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مجرد ازمائے بارزہ مورب رفعش بضمہ لفظی لفظاً رفعش بضمہ لفظاً رفعش بضمہ لفظاً ونصب ایک کتنے لکھا جرا پردہ پہ جی ہیں ٹھیک لکھا اچھا چلو نصبش
نسبش ونسبش بفتح لفظن وفتح لفظی اور لفظن لفظاً اور لفظی بھی ٹھیک لکھا ہے وجزمش وجزماً بسکون اور جزمش بھی اس کی میں اور شین ضمیر رفعش اس کا رفع کس کا آؤزوں کا نسبش اس کی نسب جزمش اس کی جزم کی بنا شابہ مرفوع بزمہ لفظن بضمہ لفظاً فعل فعل مرفوع بزمہ لفظن فعل گل سمجھیے آنا ضمیر سن آنا ضمیر درو مستتر آنا ضمیر یا آنا ضمیر برائے واحد متکلم آنا ضمیر برائے واحد متکلم درو مستتر دائمن درو مستتر دائمن یا درو مستتر واجب الاستتار جڑا لفظ بولو آنا ضمیر برائے واحد متکلم درو مستتر اسم غیر متمکن اسم جس لئے اسم غیر متمکن آخر مبنی آخنے دی لوڑ کوئی نہیں اسم غیر متمکن مرفوع اتکیے مرفوع محلن فائلش کیا معنی فائلش کس کا کیڑا فعل آخ شابہ آنا ضمیر آنا ضمیر برائے واحد متکلم درو مستتر واجب الاستتار اسم غیر متمکن مرفوع محلن فاعلش او مبنی بر سکون آخنے جو کوئی عیب نہیں جن لفظ بولی جاؤ مرفوع محلن فاعلش فائلش آخ بے آنا ضمیر برائے واحد متکلم درو مستتر واجب دائمن درو مستتر دائمن کہہ دیں درو مستتر دائمن واجب الاستتار لمبا لفظ ان دی تھان تے دائمن نکا لفظ چل بے دائمن اسم غیر متمکن مرفوع محلن مرفوع محلن فاعلش فائلش یہ ترکیب ہوگی کس کی فعل فعل اور اس کی ضمیر فاعل کی گل سمجھیے اگے جی باللہ با حرف از حروف جارہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر کسر ہاں جی با حرف الحروف جارہ مبنی المبنیات اصلیہ مبنی پر کسر وہ اگلی گل شک جار برائے اسم جار وہ بھی آخنا ہو شک آخی ہو جی صرف ایک گل تین پک جانی چاہیے آخ با حرف از حروف جارہ مبنی از مبنیات اصلیہ اصلیہ مبنی مبنی بس بر کسر یار بیزر بے وے جی مبنی بر کسر کسر جار آخر کی بنیا جار اللہ اس میں جلالت اس میں ان دی لمبی ترکیب نہیں کرنی ان دی صرف نہیں بیان کرنی صرف ناو اس میں جلالت مفرد منصرف صحیح اس میں مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور با کسرہ لفظاً مجرور جار آخر اس میں جلالت مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسرہ لفظاً اے دیکھو مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ آخنا یا رفش بضمہ لفظاً نسبش بفتح لفظاً جرش بکسرہ لفظاً جی یہ تفصیل ہے اے مختصر لفظ ہے کیڑا مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ
سمجھائیے جی. تے مجرور بالکسرہ، مجرور بکسرہ لفظاً، مجرور بکسرہ لفظاً، مجرور جار، مجرور جار کون ہے؟ جار با مجرور، جار اج ایک نواں نا آیا جی بچ، جار با مجرور کے مجموعے کو ظرف بھی کہتے ہیں اور جار با مجرور کے مجموعے کو مفعول بہی غیر صریح بھی کہتے ہیں. جار مجرور کے مجموعے کو ظرف بھی کہتے ہیں. اب آپ کی مرضی ظرف کہہ لیا کریں، آپ کی مرضی مفعول بھی غیر صریح کہہ لیا کریں، دونوں لغتیں ٹھیک ہیں. بات سمجھیے جی؟ ایشا بس ہے جی. تو جار با مجرور ظرف لغو متعلق اعوذ کہو، یا یوں کہاں جار با مجرور ظرف لغو، ظرف لغو متعلق اعوذ، یا جار با مجرور مفعول بہی غیر صریح، جار با مجرور مفعول بہی غیر صریح، متعلق اعوذ. متعلق اعوذ. جی میں آکھوں گل سمجھیے، ایک کتنے تک پہنچ گئے ہو؟ اعوذ باللہ. چلو جی اون دی باری آئی. یہ تو لفظ ہے نا جی، وہ معنی تو من حرف از حروف جارہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون جار. ہاں جی، من حرف از حروف جارہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون جار. گل سمجھیے. الحرف برائے تعریف یا الحرف تعریف دونوں طرح ٹھیک ہے. سننا، الحرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون برائے عہد خارجی، برائے خارجی کیا کہ الحرف برائے تعریف، انجا کو یا الحرف تعریف دونوں طرح ٹھیک ہے. الحرف تعریف از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون برائے عہد خارجی. اگے آگے جی شیطان. کون؟ شیطان. یہ اس کا کرتے ہیں، پہلے سیگا نکال لیں اس کا جی. پہلے سیگا سمجھو. یہ جو ہے نا شیطان، او اگے لکھا جی ساری وضاحت. یا یہ مشتق ہے شیطانہ، یو شیطانو، شیطانہ دہ راجہ کے وزن پر شیطانہ. اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، ہلاک. تو اب شیطان کا معنی ہے ہلاک کیا ہوا، ہلاک کیا ہوا. کل سمجھیے. اگر یہ اس کو مشتق مانے کس سے؟ شیطانہ سے. یا یہ مشتق ہے مجرد سے شاتا یشوتو، شاتا یشوتو. سمجھائے جے؟ اس کا معنی ہے بھئی مبالغہ او در ہلاک جی. از شاتا بر وزن فالان، ٹھیک ہے جی. اس کا معنی بھی ہلاک ہی ہے. شاتا یشوتو کا معنی بھی ہلاکت ہے جی. دونوں صورتوں میں ہلاکت معنی ہے اس کا جی. صرف یہ دیکھیں کہ اگر یہ اس کو مشتق مانے شیطانہ سے، تو اب شیطان کا وزن کیا ہوگا؟ فعال. کیا ہوگا؟ سمجھائیے، فعال. اور اگر اس کو مشتق مانے اب شین تو نون حروف اصلی ہے، شین. اور اگر وہ شیطانہ یعنی اس کو معنوی طور پر اشتقاق ہے. اور اگر شاتا سے ہو تو پھر یا اصلی ہے شاتا یشوتو، یعنی واو وہ یا ہے. تو اب اس کا وزن ہوگا شیطان کا فعلان.
اب اے یا این کلمہ اصلی ہے، بات سمجھیے، تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ تو دو وزن ہے اس کے، کیا؟ پیڑیا فعال یعنی نون لام کلمہ، یا یعنی الف نون زیادہ تان، الف نون تو مبالغے کا صیغہ ہے، کس کا؟ مبالغے کا، ہلاک ہونے وچ تے ہلاک کرنے وچ بڑا مبالغہ کرتا ہے۔ شیطان بر وزن فعال، شیطان بر وزن فعال، صیغہ واحد، یہ مذکر مؤنث ہوتے ہیں، تو واحد مذکر جن جو ہے نا، جن یہ واحد مذکر ہوتے ہیں، تو اس کو کہہ سکتے ہو صیغہ واحد مذکر اسم مبالغہ، صیغہ ثلاثی مجرد صحیح، کیونکہ اب حروف شین تو نون ہے، ایک صیغہ ہے۔ یا شیطان بر وزن، نہیں وہ تو ہو گیا نا فعلان، شیطان بر وزن، ہاں ٹھیک ہے، شیطان بر وزن فعلان، بر وزن فعلان، صیغہ واحد مذکر اسم مبالغہ ثلاثی مجرد اجوف یائی، این جاخنا ہے، کل سمجھے جی، این دی صرف بیان کرو دو میں جی۔ شیطان بر فعال، صیغہ واحد مذکر اسم مبالغہ ثلاثی مجرد صحیح۔ شیطان بر وزن فعلان، صیغہ واحد مذکر اسم مبالغہ ثلاثی مجرد اجوف یائی، اجوف یائی، این دی صرف ہوگی، کیا ہوگی؟ آنکھ مڑس جانو، بر وزن فعال، صیغہ واحد مذکر اسم مبالغہ ثلاثی مجرد صحیح۔ شیطان بر وزن فعلان، صیغہ واحد مذکر اسم مبالغہ ثلاثی مجرد اجوف یائی، یائی، گل سمجھیے، یہ کیا آگئی اس کی صرف آگئی۔ اب اس کی نحو، شیطان مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، شیطان مفرد، ہن شک الف لام نال لا دیو، الشیطان جس نا بیان کرو نا تو الف لام نال لا کے شک، الشیطان مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، الشیطان مفرد منصرف صحیح لفظیہ، مجرور بکسرہ لفظن، مجرور کیا بنا؟ مجرور جار، کیا بنا؟ کون جار؟ من، آنکھ پڑا، الشیطان اسم مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، مجرور بکسرہ لفظاً، مجرور مجرور جار، جار با مجرور ظرف لغو آکھو یا جار مجرور مفعول بھی غیر صحیح، متعلق اعوذو، متعلق اعوذو، کتنے متعلق ہو گئے اعوذو کے؟ دو، لیکن ابھی اس کو متعلق نہیں کرنا، ابھی اس کو آگے لے جانا ہے، ترکیب کر کے نا پھر آگنا مفرد منصرف، مفرد شیطان مفرد منصرف صحیح مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، مجرور بکسرہ لفظاً، نہ مجرور بکسرہ لفظاً موصوف، موصوف مجرور بکسرہ لفظاً موصوف، کل سمجھیے، انج بھی کہہ سکتے ہو مجرور بکسرہ لفظاً مجرور جار باز موصوف، پہلے جار دا مجرور بنے تو پھر اگلے واسطے موصوف بنے، انج بھی کہہ سکتے ہو، تو میں طرح ٹھیک جی ذرا گلا پکا لو نا میرے، مجرور بکسرہ لفظاً مجرور جار باز موصوف، یا انج آکھو مجرور بکسرہ لفظاً موصوف، اجے نہ پیچھے جوڑو، دو میں طرح ٹھیک ہے، سن دے پے ہو، موصوف ایک ہی بن گیا، ہونا گا ٹورو کندے وال الرجیم وال، کندے وال ال دی ترکیب کر، ال دی الحرف، الحرف تعریف مبنی المبنیات اصلیہ، مبنی بر سکون بر سکون برائے عہد خارجی، خارجی، المک گیا، رجیم صیغہ 10 رجیم بر وزن، رجیم بر وزن فعیل، صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ ثلاثی مجرد صحیح، اسباب فاعولا یفعولو، البا فعل فعل فاعولا فعولا یفعول،
جی فا با ٹھیک ہے کیویں جلدی کر پھر آخ یجیم بروزن فعیل سیغہ واحد راجم یرجم بھی باب آਉਂਦਾ جی سیغہ واحد مذکر صفت مشبہ ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یا فعل کہہ دے فعل یا فعل ایک ہی ہوگی اندی ہن اکٹھا کر الرجیم الرجیم ہاں مفرد منصرف صحیح شبہ مورب بحرکات ثلاثہ لفظیہ شابہ مجرور بکسرہ لفظاً مجرور بکسرہ لفظاً صفت موصوف موصوف مجرور بکسرہ لفظاً صفت موصوف بس اگے بطور فائدہ لکھے ہے انہوں آخنا ہے مجرور بکسرہ لفظاً صفت بحال ہی برائے موصوف صفت بحال ہی برائے ایک باری وضاحت پڑھ لو اگر صرف میری صفت موصوف آگ چھڑا جی بھی صفت دو قسم ہوتی ہے نا صفت بحال ہی تو صفت بحال متعلق ہے کہ جس کی صفت ہے ایسے معنی پر دلالت کرے وہ معنی موصوف میں ہے تو یہ صفت بحال ہی ہے اور اگر ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف میں نہیں موصوف کے متعلق میں ہے تو یہ صفت بحال متعلق ہے تو وضاحت کی ہے جو صفت بحالی ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کے مطبوع کے 10 چیزوں میں موافق ہوتی ہے اعراب افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث تعریف تنکیر اور بیاک وقت کتنی پائی جاتی ہیں 4 پائی جاتی ہیں جی گل سمجھی کو کوئی نہ باقی صفت جو ہوتی ہے نا موصوف کی کیا وہ اگر موصوف نکرہ ہو کیا ہو تو پھر صفت کو کہتے ہیں صفت مخصصہ صفت کہ اس نے نکرے کے اندر کچھ تخصیص پیدا کر دی وہ ہوتی صفت مخصصہ اور اگر موصوف معرفہ ہو کیا ہو موصوف معرفہ ہو تو پھر صفت جو ہوتی ہے نا جی کیا کون صفت اگر موصوف ہے تو معرفہ لیکن ابہام ہے تو اس ابہام کو دور کرے تو اس کو کہتے ہیں صفت موضحہ کیا کہتے ہیں اور اگر موصوف کے کیا نام ہے موصوف معرفہ اور ابہام نہیں ہے سارے جانتے ہیں تو پھر وہ مدح پر دلالت کرتی ہے یا ذم پر مدح پر دلالت کرے تو صفت مادحہ مذمت پر دلالت کرے تو صفت ذامہ صفت ذامہ کل سمجھی کہ نہیں صفت مخصصہ صفت موضحہ صفت ذامہ صفت مادحہ گل سمجھیے تو چونکہ شیطان الشیطان نکرہ کہ معرفہ سارے جان دو کہ بہام ہے لہذا یہ صفت الرجیم کون سی ہے مخصصہ نہیں ہے کیونکہ نکرہ نہیں ہے موضحہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس کی وضاحت پہلے ہے لہذا یہ کون سی صفت ہے مذمت کرنے والے صفت ذامہ اب کیا کہنا ہے مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح مورب حرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسرہ لفظاً صفت بحال ہی ذامہ صفت بحال ہی ذامہ تو یا صفت بحال چھوڑ کے صفت ذامہ صفت ذامہ اب اکٹھا کرنا ہے موصوف با صفت موصوف کون شیطان موصوف با صفت مجرور جار موصوف با صفت مجرور جار جار با مجرور ہن جوڑنا ہے ظرف لغو متعلق اعوذ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ظرف نہیں ظرف لغو پھر کی کر لے ظرف لغو متعلق اعوذ متعلق گل سمجھیے اب اعوذ جو ہے اس کے 2 متعلق ہو گئے ہیں باللہ اور من الشیطان اب جمع کرے فعل کون با فاعل کون آنا فعل با فاعل و متعلقین خود و یہ جس لئے پڑھی دے خبر دے دیئے یا اس وقت اپنی طرفوں پڑھی دے تے جیڑے جملے ہون خبریے تو اس وقت اپنی طرفوں پڑھیے تو ان کی آخی دے جی میں خرید و فروخت کرن لگیا بے تو اس طرح تو کی نے یاد ہے جی انج فعل مضارع خبر ہے انشاء نہیں ہے لیکن فعل ماضی فعل مضارع فعل جہاد فعل موقت بلا نصبہ اگر اس وقت اپنی طرفوں کبھیے تو پھر کی ہوندا ہے
یہ ذرا دھیان رکھنا ہے. ہوں یہ جملہ خبریہ نہیں ہے گا جی کہ ہوں کہڑا جملہ ہے سمجھائی. ہم کوئی خبر نہیں دے رہے کہ میں پناہ مانگوں گا. اے بھائی ہوں یا اللہ میں تیرے کو پناہ مانگ رہا ہوں. تو فعل با فاعل و متعلق کہنے خود جملہ فعلیہ انشائیہ شد. جملہ ایک بار کر ترکیب جلدی کرنے کا. یہ نہ تو ان صرف چھڈ ان ناف دس اختصار کے ساتھ. اعوذ کیا ہے؟ فعل ہے. اعوذ فعل، آنا ضمیر فاعل، با حرف جار، اسم جلالت مجرور، جار با مجرور ظرف لاغ و متعلق اعوذ، من حرف جار، الشیطان موصوف، الرجیم صفت، موصوف با صفت مجرور جار، جار با مجرور ظرف لاغ و متعلق اعوذ. اختصار وہ ساری تفصیل پڑھنی جی مہربانی کرے جی. تو کیا بنا؟ فعل با فاعل. یہ ایک ترکیب آگے اس کی کس کی؟ اسے دھیان کرو. ہر صفت کو موصوف سے کاٹ کر بھی پڑھا جاتا ہے. ہر صفت کو اس کے دو طریقے ہیں. یا یہ ہے کہ صفت کو علیحدہ کر کے خبر بنائیں مبتدا محذوف کی، یا صفت کو مفعول بہی بنائیں فعل آنی کا یا امدحو کا یا ازمو کا. اگر صفت مادحہ ہے تو امدحو کا، اگر زامہ ہے تو ازمو کا. سمجھیے کیا کیا بلا کیا کیا ہر صفت کو قانون یاد کرو پھر جتنی ضرورت پڑے جلدی نہ کر لینا. ہر صفت کو صوف سے علیحدہ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کے دو طریقے ہیں. یا یہ ہے کہ اس کو خبر بنائیں مبتدا محذوف کی، یا یہ ہے کہ اس کو مفعول بہی بنائیں فعل محذوف کا. وہ فعل محذوف آنی بھی ہو سکتا ہے، امدحو بھی ہو سکتا ہے، ازمو بھی ہو سکتا ہے. کیا کیا مولوی نعمان بلا؟ صفت کو موصوف سے الگ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جو اعراب موصوف کا وہی صفت کا بات ختم ہوگی، اور الگ کریں گے تو پھر دو صورتیں ہیں. یا اس کو خبر بنائیں گے مبتدا محذوف کی، خبر بنائیں گے مبتدا محذوف کی، یا مفعول بہی بنائیں گے فعل محذوف کا. وہ فعل محذوف آنی بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلقاً ہے. اور اگر صفت زامہ ہو تو ازمو ہو سکتا ہے، صفت مادہ ہو تو امدحو ہو سکتا ہے. اب اس کو شیطان سے علیحدہ کر کے دوسری ترکیب کریں. یوں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کس طرح پڑھیں؟ اب جب آپ ترکیب کرتے ہوئے آئیں گے نا تو من الشیطان پر پہنچ کر اس کو واپس لے جائیں گے. من الشیطان جار مجرور ظرف لغو متعلق اعوذ. یہ جملہ پیچھے پورا کر دیں گے. بات سمجھیے، دھیان کرے جی. مطلب کچھ مچ ایک پہلے پوری ترکیب جو کی ہے، اب اس کے بعد وہی ترکیب جو پہلے کی ہے. جب من الشیطان پر آپ پہنچیں گے نا تو اس کو آگے نہیں موصوف نہیں بنانا. کیا کہنا ہے؟ جار با مجرور ظرف لاغ متعلق اعوذ. اس کو پورا جملہ فعلیہ انشائیہ بنا کر اب الرجیم کی ترکیب وہی ہے جو پہلے کی ہے. کیا کہ الف لام کی تعریف پوری جو کی ہے پہلے، الرجیم کا صیغہ بیان کیا ہے، ساری بات کی ہے نا. تو آخر میں مجرور نہیں کہنا چونکہ مرفوع ہے. آخر میں کیا کہنا ہے؟ مرفوع بزم. باقی وہی ترکیب ہے. ال کی پوری ترکیب کر کے رجیم کا صیغہ بیان کر کے پھر مفرد منصرف صحیح مربع حرکات مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ. اتنے ان کی آخنا ہے مرفوع بضمہ لفظاً. کی آخنا ہے؟ خبر برائے مبتدا محذوف کے ہوا است. کی آخنا ہے؟ مرفوع مرفوع بضمہ لفظاً. اب ہوبا کی ترکیب کرنی. تو ہوبا جان دو سارا جی. ہوبا اس کی صرف تو ہے کوئی نہیں ہے. ہوبا ضمیر مرفوع منفصل
برائے واحد مذکر غائب اسم غیر متمکن مبنی بر فتح مبنی مرفوع محلن مبتدا مرفوع محلن کیویں آخنا ہے ہوا ضمیر مرفوع منفصل برائے شابہ برائے واحد مذکر غائب غائب اسم غیر متمکن مبنی بر فتح مبنی پر فتح ہوا ہے نا ہوا مبنی بر فتح اتنے کی ہے مرفوع محلن مرفوع محل مبتدا یہ بن گیا نا مبتدا تے خبر اسا پہلے بنا لیے کون ہن اکٹھا کرنا ہے مبتدا با خبر آخنا مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شد گل سمجھی کہ نہیں کہ من الشیطان الرجیم مرفوع پڑھنا ہے تو من الشیطان تک پہنچ کر واپس جار مجرور الرجیم کو علیحدہ ال کی ترکیب پھر الرجیم کی ترکیب رجیم کی پھر اس کی نہ بیان کر کے آخر میں کیا کہنا ہے مرفوع بڑھیا مرفوع بضمہ لفظا خبر برائے مبتدا محذوف کے ہوا است کے ہوا است پھر ہوا کی ترکیب کرنی ہے کیا کرنی ہے آخر میں کیا کہنا ہے مرفوع محلن مبتدا مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ شد گل سمجھیے اچھا جی یا اس کو سمجھ آؤں بھی کہ کوئی نہیں یا اس کو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا پڑھو اب بھی اعوذ باللہ من الشیطان تک وہی ترکیب ساری کر کے وہ فعل با فاعل و متعلق یعنی خود جملہ فعل یا انشائیہ شد الرجیم ال کی ترکیب کرنی ہے رجیم کی صرف نہ بیان کر کے آخر میں کیا کہنا ہے منصوب با فتح لفظ کیا کہنا ہے اسم مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ آخر میں کیا کہنا ہے منصوب با فتح لفظا مفعول بہی برائے فعل محذوف مفعول بہی کے آنی است سمجھائی آنی یا ازمو است یا امدہ ہونی آگنا مدہ کرنی مردود جی آنی یا اب آنی بھی وید متکلم کا سیغہ ہے جس کے اندر آنا ہے ازمو بھی وید متکلم کا سیغہ ہے جس کے اندر آنا ہے باری باری ان کی پوری ترکیب کریں پھر الرجیمہ منصوب فتح لفظا مفعول بہی فعل محذوف کے آنی است ایک وری آخلا پھر منصوب الرجیمہ منا مفعول بہی برائے فعل محذوف کے آنی است ہن آنی کی ترکیب کرنی آنے جو آنی بر وزنے وہ آنی آخنا نیجو تو نہیں آخنا آنی بر وزنے متکلم یار فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب یا فعل انا یعنی اسباب فعلا یا فعل یہ کی بن گئی صرف ایک پھر آخ آنی یہ تو سیگے کڈے نہ کہ تاں کہ سیگے کڈو خدا دے بندے ہاں جی شاباش اب صرف آنی فعل مضارع آنی فعل مضارع گل سمجھیے آنی فعل مضارع مجرد الضمائر آنی مجرد الضمائر بارزہ آنکھو تامی ٹھیک ہے نہ آنکھو تامی ٹھیک ہے آنی فعل مضارع مجرد الضمائر بارزہ تو یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے سمجھائیے یہ کون سا ہے معطل یائی کیا معطل یائی سمجھائیے جی ایشا بس جی آنی فعل مضارع
مجرد از ضمائر بارزہ معطل یائی معطل رفع بضمہ رفش بضمہ تقدیرن نصبش بفتح لفظن جزمش بحذف لام انجاہنا ہے آنی فعل مضارع مجرد از ضمائر بارزہ معطل یائی شابہ تقدیرن تقدیریہ کو تا بھی ٹھیک ہے لفظن بحذف لام ایتھے ان کی آخنا ہے مرفوع بضمہ تقدیرن کیا آخنا ہے فعل کیا کیا پڑھے کرا کے جلدی کرنی کیا پہلے سیگا دسنا مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی از با فعل یا فعل شابہ ہن کو صرف نہ ویندی آنی فعل مضارع مجرد از ضمائر بارزہ فعل مضارع معطل یائی رفش لفظاً آخ دینا لفظاً جزمش بحذف لام اتھ کی ہوں مرفوع بضمہ تقدیرن تو کی بنیا فعل ہوں آنا ضمیر کے کڈیا کنے واری شابہ آنا ضمیر برائے واحد متکلم درو مستتر واجب الاستتار اسم غیر متمکن مرفوع محلن فاعلش ان کٹھیاں کر فعل با فاعل و مفعول بہی کون الرجیمہ تے چونکہ یعنی جی اے ہن آپ مراد لے رہے ہیں اس وقت فعل با فاعل و مفعول بہی جملہ فعلیہ انشائیہ شد سمجھا گی جی اچھا اسی طرح آپ عزم و ساتھ جوڑے شابہ شابہ الرجیمہ اور ساری ترکیب کر کے منصوب بفتح لفظاً مفعول بہی برائے فعل محذوف کے عزم و است برائے عزم و است ہوں یہ نا ہوں عزمو کی ترکیب کرنی عزمو عزمومو عزمو بر وزن شابہ سیگا سیگا پورا ہو گیا جی پھر آخ ناصر ینصرو ٹھیک ہے ناز باب ناصر ینصرو ہوں اگلی گل آخنی نا عزمو فعل مضارع مجرد از ضمائر بارزہ صحیح سمجھے نا یہ نا بھی اندر کی ہے صحیح ہے کیونکہ راب اس ہونا ہے جی وہ معطل واوی یائی تلفی ہوندے نے صحیح ارابش رفع بضمہ لفظاً نصبش بفتح لفظاً جزمش نا شابہ سے معطل بچ ہوندا ہے کہ بسکون لام ایتھے ہن کی ہے مرفوع بضمہ لفظاً عزم مرفوع بضمہ لفظاً فعل ہن آنا بچو کڈ آنا ضمیر برائے واحد متکلم درو مستتر واجب الاستتار اسم غیر متمکن مرفوع محلن فاعلش کٹھا کر فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ شد مذمت کرتا ہوں میں رجیم کی میری مراد شیطان سے کون ہے جو مردود ہے راندہ درگاہ ہے گل سمجھیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پہلے پوری ترکیب کر رہی مہربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان